تو ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو میں محمد علی جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ہمیں پہلے وہ کلام پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تو. کے علم ہے کہ ولادت باسعادت جی امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قوم جناب ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد منایا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں. تو ایک کلام اگر آپ اجازت دیں تو میں امام رضا کے حوالے سے بسم اللہ. درود بھیجتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے. جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے. علی دشمنوں کا تہے تیغ ہونا علی دشمنوں کا تہے تیغ ہونا یہ اس دور کا معجزہ ہو رہا سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ اس دور کا معجزہ ہو رہا ہے. جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے. جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے اور علی کے قصیدے سناتے رہیں گے علی کے قصیدے سناتے رہیں گے. ہمیں کیا کوئی گر خفا ہو رہا ہے ہمیں کیا کوئی گر خفا ہو رہا ہے. جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ویری نائس جعفری صاحب آپ نے ہمیں کلام پڑھ کے سنایا. اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ پچھلے ویک ہمیں کچھ ہی منٹ ملے تھے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ محمد علی جعفری صاحب جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا ہم وہیں سے بات کو کنٹینیو کریں. یقیناً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے لائک جب فیملیز پاکستان سے یا انڈیا سے یا دوسری کنٹری سے یہاں پہ موو ہو کے آتی ہیں ہجرت کر کے آتی ہیں تو کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے آفٹر سم ٹائم لائک جب ان کے پیرنٹس امیگرینٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں پھر ان کے ساتھ جب رہتے ہیں تو واٹ کائنڈ آف پرابلمس دے گو تھرو اینڈ وی ور ٹرائنگ ٹو فگر دیٹ آؤٹ کہ ہاؤ کم سے کم لائک ہم ان کو منیمائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے کیوں یہ پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ تو کلچر ڈفرینسز ہیں یہاں پر. یعنی اگر ایک نئی فیملی پاکستان سے آ رہی ہے تو اس کو سب سے بڑا جو چیز فیس کرتے ہیں وہ کلچرل ڈفرینسز ہیں. جو کیونکہ ہمارے گھر میں جو لیونگ ہوتی ہے ہماری کلچر ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے جو باہر جو کلچر ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جیسے جیسے بچے یہیں پہ جیسے اسکولنگ شروع ہوتی ہے ان کی یعنی ایلیمنٹری اسکول میں جاتے ہیں پہلے وہ پھر مڈل میں اور ہائی اسکول میں تو جو بچے ہیں وہ گھر میں ایک ڈفرینٹ کلچر دیکھتے ہیں صحیح اور باہر جو ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر آپ کو ملتا ہے جس کو وہ فیس کرتے ہیں. تو یقیناً جب آپ آدمی دو پہلے میں بچوں کا ذکر کروں گا پھر انشاءاللہ پیرنٹس کی طرف پھر گرینڈ پیرنٹس کی طرف. میں وہی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا تھا کہ بچوں کا ایک الگ سیگمنٹ ہے. ابھی رائٹ ناؤ اگر ہم فوکس زیادہ کریں گے پیرنٹس اسی چیز میں ان کا بھی ریئیکشن آ جائے گا نا. میں اس لیے پہلے سے میں نے وہ بنا دیا کہ کیونکہ بچوں سے ہم اس لیے میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سائڈ کی بھی ہم وہ دیکھ لیں کہ وہ بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی سائیکولوجیکل ڈسٹرب تو نہیں ہے. I'm sure وہ ان کے ایک ڈفرینٹ ایشوز ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جو جیسے پیرنٹس ہیں اب میں بات کر رہا ہوں پیرنٹس ان بچوں کے پیرنٹس جو ایک ڈفرینٹ کلچر سے ہیں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ونڈو
میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب ہم کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم نے ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے پوری دنیا کے لیے. اور آج کل جیسے آپ نے میں گوگل ہر چیز کو ہم بھی کہتے ہیں جی گوگل کر لو, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں گوگل کر لو, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ونڈو, ماں باپ کے لیے بھی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے, ہر طرح کی انفارمیشن ماں باپ کے پاس بھی آ رہی ہے. میں بچوں کے پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں. اب وہ ایک کلچر سے آئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کلچر میں آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک ڈفرنٹ کلچر میں تھے, جیسے ایک عمر گزار دی اس نے, ایک آدمی نے 30 سال 27 سال 28 سال 32 سال, تو وہ جو وہاں پہ یا انڈیا میں یا پاکستان میں دنیا کہیں سے بھی آیا, تو وہ ایک اس نے تو 32 ایئرس ایک ہی کلچر میں زندگی گزاری, اس کو پھر یہاں کے جو دوسرے پرابلم فیس کرنا ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈفرنٹ کلچر سے آئے ہیں, آپ کی ایجوکیشن ڈفرنٹ ہے. صحیح. میں ان پیرنٹس کی بات کروں جو نئے نئے پاکستان سے ہیں, جب یعنی وہ ایج ان کی کافی ہے جی, وہاں پر وہ اچھی جابس کر رہے تھے جی, پھر وہ یہاں پر آئے, تو یہاں پہ آنے کے بعد ان کو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھی کچھ ہماری ایجوکیشن ایسی ہیں جو یہاں پر ایکسیپٹ نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے سرٹیفکیشن کرنے پڑتے ہیں یا اپنی ڈگری ایویلیشن کرانی پڑتی ہے. اور وہ تو اس کی وجہ سے ان ڈفرنٹ, جیسے فرض کر ایک ڈاکٹر آیا, صحیح, ٹھیک ہے, وہ تمہارا ماشاء اللہ ڈاکٹر تھے, ان کی پریکٹس تھی, اور یہ ریئل کیسز ہیں. اب وہ ان کی پریکٹس تھی وہاں پر, وہ ڈاکٹر تھے, ان کا کلینک تھا, سب کچھ تھا. اب وہ جب یہاں پر آئے تو اب وہ ڈاکٹر نہیں ہے. صحیح. یا تو یو اسمبلی پاس کریں وہ, صحیح, ٹھیک ہے, وہاں نے پاس کر لیا. اس اسٹرگل کا دور ہوتا ہے. جی, جب آپ آئے دوسرے ملک میں آئے تو آپ کا ایک اسٹرگل کا دور ہوتا ہے. تو وہ بھی اب جیسے پیرنٹس ہیں دونوں بزی ہیں, اب وہ بچوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے, اپنے بچوں کو. صحیح. اب وہ چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے لائف سٹارٹ ہو گئی, ان کی جابس بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی, ان کے اندر ایک یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع کی بھائی ہم نے یہاں پہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ فکس ہے یہاں پر. صحیح. وہ والی بات نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے. یہ میں آپ سچی بات بتا رہا ہوں, پاکستان میں I think اس کے میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. میں بات اکنامکلی میں اکنامکس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. how's it like, not same. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا جو آپ کی جو سب سے زیادہ سیلری کا جو پورشن ہے جی, وہاں پہ رینٹ اور مارگیج میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرض کریں کہ آپ وائف, how that affects families. ہم یہیں پہ تو اگر آپ وہ اسٹریس کی بات کریں گے نا, جب اسٹریس میں آتا ہے آدمی, فرض کریں کہ آپ بہت ویل آف تھے, اب یہاں پہ آپ ہے انکم اچھی ہے آپ کی, اب آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو پیمنٹس کرنی ہے. اچھا مسئلہ امریکہ کا کیا ہے کہ یوں جو ہماری سیلری بڑھتی ہے نا, ہمارا لیونگ اسٹائل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. I think this is everywhere now. Everywhere. ہمیں پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک گھر کے اندر 4-5 گاڑیاں اب ہیں ماشاء اللہ وہاں پہ, اب لیکن وہاں پہ بھی اب اسٹریس لیول بڑھ گیا ہے. مگر میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دس از ناٹ کہ وہاں کا اور یہاں کا اب نہیں سیم تھنگ. کیونکہ وہی دیکھیں نا فون کال, وہی کلچر آ گیا نا وہاں پہ بھی, اب ہر چیز مارگیج پہ مل رہی ہے. I think آپ لے لیں پلیز. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس بھائی بات کر رہے ہیں نیو یارک سے. جی انیس بھائی کیسے ہیں آپ اس وقت لائیو ہونے آ رہے ہیں. جی ہاں, آج میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے. خیر مبارک ہو آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو. اپنے امام الزمانہ کی خدمت میں, جو کہ یقیناً وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. اور تیسرا میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کی بہن معصومہ کم کی خدمت میں کہ یقیناً اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ معصومہ کو اپنے امام رضا علیہ السلام سے. اور حقیقت جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے کم ہے, جتنا علم جو ہے وہ کم سے ملتا ہے. تقریباً 75,000 ہمارے جو عالم دین ہیں وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت بات مجھے ابھی ذہن میں آئی, امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہے کہ مکہ جو ہے وہ رسول خدا کا حرم ہے اور مدینہ جو ہے وہ حرم رسول ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور جبکہ کوفہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کا حرم ہے, اور بی بی کی عظمت وہ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ کم ہے. حقیقت یہی ہے. اور جیسے کہ
علماء سے بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 3 دروازے جو ہیں وہ کم سے کھلتے ہیں. یہ یقین کیجئے کہ اتنی عظمت ہے کہ میں اپنے باتوں کو بہت ہی مختصر کروں گا کہ اور بھی کالر یقیناً لائن میں ہوں گے. ایک دروازہ جو ہے وہ امام زمانہ کی مسجد جمعان سے کھلتا ہے اور ایک دروازہ جو ہے وہ حوض علمیہ قم سے کھلتا ہے. آپ بہت ہی مختصر اگر آپ اجازت دیں تو چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں بسم گا اللہ. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں. بسم اللہ انیس بھائی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے یا امام رضا یا امام رضا. اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے یا امام رضا یا امام رضا. یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا امام رضا یا امام رضا. مجھ کو اتنی حضوری اور پہلے کرم اپنی آنکھوں سے چوموں درے محترم. میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا امام رضا یا امام رضا. الہی آمین. آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں موت سے پہلے یہ زندگی دیکھ لوں. مجھ گناہگار کو بھی صدا دیجئے یا امام رضا یا امام رضا. میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر کب نصیب آپ کا مجھ کو ڈر. خواب تعبیر سے اب ملا دیجئے یا امام رضا یا امام رضا. یا شعر ہے. شاہ لولاک کا واسطہ کو پنجتن پاک کا واسطہ کو جو ہے بیمار ان کو شفا دیجئے یا امام رضا یا امام رضا. الہی آمین. صلوات پر محمد محمد و آل محمد. نیز بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے. آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے جی جو ہم نے آج ٹاپک جو ہے جیسے پیرنٹس کے ساتھ میرڈ کپلز جو ان کا بیہیویئر جو یہاں پہ مکس جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں اسپیشلی نارتھ امریکہ کے اندر. اصل میں نے کافی دیر میں یہ کھولا اور مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کے اس ٹاپک کا. اچھا. اس پہ تو بہت ہی تفصیلاً بات بھی ہو سکتی ہے. جی جی بالکل ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اگر آپ ہمارے ساتھ آپ باتیں شیئر کریں کیونکہ ہم یہی پچھلے ویک ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا اور آج اس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم جیسے اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ لائک فیملیز موو ہوتی ہے پاکستان سے یا انڈیا سے یہاں پہ اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو لائک لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ امیگرینٹ ویزا پہ یہاں پہ بلاتے ہیں اور پھر اکثر اوقات وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر جو ان کی مشکلات ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ
اور جس طرح سے پیرنٹس کو جس ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے اینڈ بچوں کو دونوں کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے لائک آئی مین یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر I'm not talking about صرف شیعوں کے اندر, I'm talking about like cultural like پاکستانی انڈین خاص طور پہ جو فیملیز کے اندر یہ چیزیں نظر میں آتی ہیں. آپ اس بارے میں کیا یعنی آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے یا کیا آپ نے دیکھا ہے ابھی تک جو آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے کانفلکٹس نہ ہوں؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو حقیقت میں سب لوگوں کو بیٹھ کے بات بھی کرنی چاہیے. ہم لوگ آ تو گئے ہیں پاکستان سے یہاں کسی مجبوری کے تحت یا مجبوری نہ بھی ہو اپنے اس کے لیے کہ ہمارا اچھا مستقبل بن جائے گا. اپنے فیملی کو بھی لے آئے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ یہاں پہ جب ہم لوگ آ گئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہماری بچیوں کی شادیوں کا, ہمارے بیٹوں کی شادیوں کا. اب ہم کیا کیا جائے, کیونکہ یقیناً ایک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے کہ جب کشتی میں سب سوار ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ تم بھی یعنی کشتی میں آ جاؤ, لیکن اس نے کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے. تو اس کی میں یہی میرا یہ جو تفصیلاً تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس سے کیا تھا وہ سلسلہ یہ تھا کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خون کا اثر تھا, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ماحول ان کو ملا یعنی ان کے بیٹے کو ملا اس نے اس سے اثر انداز ہوا وہ. صحیح. اب ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں, جو ہمارے بچوں کو جو ماحول مل رہا ہے یقیناً وہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں. اب شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اب کس طرح سے کی جائے. کچھ تو جو جن لوگوں کو ہم نے اپنا کلچر سکھایا ہوا ہے اپنے ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو چلیے کافی حد تک اس پہ گزارا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں جو یا کچھ جہاں پہ ہمارے پیرنٹس چاہیں گے وہاں پہ وہ شادی کر لیں گے. لیکن اکثر جو بچے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی جگہ پہ شادی کریں جہاں پہ ہمارا یہ ماحول سے تھوڑا سا مختلف ہو. صحیح. یہ بھی کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم یہاں پہ آ گئے اپنے مذہب سے نزدیک رکھیں, اپنے کلچر سے نزدیک رکھیں, اور سب سے بڑی بات ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو نہ بھولیں. صحیح. میں زبان یقیناً ہر زبان اپنی زبان ہے, انگلش بھی بہت ضروری ہے پڑھنا اور اس کو کرنا, لیکن اپنے بالکل کچھ لوگ بالکل اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنا یعنی سب کچھ بھول کے دوسرے کلچر کی طرف چل جاتے ہیں. یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح. خاص طور پر اس میں شادی میں بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس سلسلے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ انیس بھائی آپ کی کال کا اور آپ کے کامنٹس کا اور جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلے پروگرام ماحول کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر بہت بے شک بے شک بے شک اثر انداز ہوتا ہے آدمی اس کے اوپر, تو اسی حساب سے پھر شادیوں میں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو جی. یہ تھے انیس بھائی فرام نیو یارک جو ہمارے ساتھ جنہوں نے اشعار بھی مولا کی شان میں ہمارے ساتھ شیئر کیے, آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے اور ہم سے ہمارے ٹاپک کے بارے میں بھی بات کی. تو محمد علی جعفری صاحب بیک ٹو یو. میں تھوڑا سا آئی جسٹ وانٹ لائک ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ کہ جیسے اکثر میں نے جو دیکھا ہے لائک آئی مین اٹس جسٹ اگین آئی مین میں آئی ایم ناٹ پکنگ اپ اینی باڈی کوئی اینی فیملی. اگر کسی کے ساتھ کوئی ریلیٹ ہو رہا ہو تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آئی ایم پکنگ دیم اپ. جنرل باتیں کریں تو جس کے اندر یہ کہ آئی فیل کہ پرسنلی کہ جو ہمارے بزرگ پاکستان سے یہاں پہ جب آتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ پہلے ہی جابس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو امیگرینٹ ویزے پہ یہاں پہ بلاتے ہیں, دے فیل کائنڈ آف ڈسرسپیکٹڈ سم ٹائم. کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ پاکستان کے اندر وہ ایسی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں جہاں پہ ایوری باڈی لسنس ٹو دیم. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اٹس ادر وے اراؤنڈ کہ دے ہیو ٹو لسن ٹو دیئر کڈس, دیئر گرینڈ کڈس, اور وہ اس طرح ہوتے ہیں لائک جیسے آئی مین یہاں پہ وہ آ کے ایک لائک
अजीब सी कैफियत में होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा कई दफा पेरेंट्स दे लाइक टू गो बैक, वो कहते हैं हमारा यहाँ पे दिल नहीं लगता, या इस तरह की यानी काफी चीजें जो है फिर वो एक्सक्यूजेस बना के अपने आप को वापस ले जाना चाहते हैं उसी माहौल के अंदर, कि वो कहते हैं हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे, बिकॉज आई थिंक दे डोंट फील दैट रिस्पेक्ट, दे डोंट फील दैट वार्म वेलकम, कि जिसकी वजह से लाइक कि उनको वही रिस्पेक्ट जो वहां पे उनके बच्चे या ग्रैंड पेरेंट बच्चे दे रहे हो, वो यहाँ पे ऐसे उनको कई दफा फील होता है। मेरा ये ख्याल है कि दे फील कि वो यहाँ पे सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए बुलाए गए, और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है बेबी सिटिंग और ग्रोसरी करने के लिए बुलाए गए, और घर की जो है राखी के लिए बुलाए गए। सो आई मीन, और समटाइम लाइक जब कभी उनके बच्चे बाहर जा रहे होते हैं तो दे डोंट इवन आस्क देम लाइक इफ यू वांट टू गो विद अस। आई मीन, do you think like it's something like केस टू केस ऐसा ही है, कहीं पे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, केस टू केस है, जैसे मैंने कहा। इसमें ये हम इसका सबको इसमें वो नहीं कर सकते कि भाई जनरलाइज exactly, बाज़ जगह पे मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं माँ बाप की, और बहुत सारे केसेस में हमारे अपने शहर में ऐसा भी है कि अगर हमें मालूम ही नहीं हो सका कि किसी की वालदा जो हैं वो साहिब फराश हैं, मतलब वो बेड पे हैं काफ़ी अरसे तक, लेकिन दो भाई हैं वो बेचारे टेक केयर करते थे अपनी वालदा की, और अपने वालिद की भी टेक केयर करते हैं। बहुत सारे हमारे पास हैं ऐसे लोग जो हर जगह जाते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ उनके वालिद साहब उनके साथ होते हैं। सही। और जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जो ग्रैंड किड्स हैं वो भी टेक केयर करते हैं अपने ग्रैंड फादर की, और जो ग्रैंड फादर है वो भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जब मैं वो देखता हूँ तो वो भी बहुत अच्छी आइडियल चीज है। तो हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि वो बच्चे जो अपने ग्रैंड फादर के साथ आते जाते हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं, नाम लूंगा तो फिर वो लोग कहेंगे कि भाई शायद मोहम्मद अली भाई जो है वो अपना जो अपने जानने वाले तो कहने का मकसद ये है कि केस टू केस वेरी करता है। बिल्कुल, मगर मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं जनरलाइज कर दूं कि सभी बच्चे ऐसे हैं, नहीं बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि जब हम ये बात करते हैं कि माहौल का, कल्चर का असर है, तो उन बच्चों पे असर क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा था केस टू केस है। लेकिन एक तो ये बच्चे हैं जो अपने फादर की, ग्रैंड फादर की टेक केयर कर रहे हैं, और एक तरफ और भी लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो जो मैं देखता हूं वो ये है कि तरबियत, किसकी तरबियत कैसे हुई है, बच्चों को कैसे तरबियत की गई है। ठीक है ना, आप अपने बच्चे को आपने तरबियत इस तरह की है कि देखो बेटा, मोहम्मद भाई यू आर वेरी राइट, तरबियत का भी एक असर है, मगर मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसके अंदर पेरेंट्स ने उनकी तरबियत बड़ी अच्छी की थी, बट व्हेन शादी के बाद काफी चीजें चेंज हो जाती है। आई मीन थिंग्स गेट चेंज अ लॉट। आई मीन आपको एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस भी मिलता है, सो उसके अंदर फिर जो एक डिफरेंट तरबियत भी आ जाती है। तो आई एम नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट ओवर हियर जस्ट लड़के की साइड या लड़की की साइड, दोनों साइड के ऊपर आई एम टॉकिंग अबाउट कि कई दफा मैंने देखा कि लड़की जो है वो ज्यादा अच्छा बिहेव करती है अपने हस्बैंड की निस्बत पेरेंट्स के साथ, वो लाइक इट्स वाइस वर्सा। एग्जैक्टली, आई मीन इट्स बहुत अच्छे केसेस भी हैं और हमारे पास बहुत खराब केसेस भी हैं। सही, जहाँ पे बच्चों ने अपनी वालदा को रात के वक्त किसी ग्रोसरी स्टोर के सामने लाके छोड़ दिया, या डॉटर इन लॉ ने अपनी मदर इन लॉ को बीट असॉल्ट कर सकते हैं, वाइसा वर्सा इसमें दूसरी तरह भी है। तो केस टू केस अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोताही जो मैं समझता हूँ, ये मेरा फर्म बिलीव है कि तरबियत में कमी है, तो उसको हम और आगे ले जाएं। तो मैं जो समझता हूँ, जो मेरे ध्यान में आती है बार बार में जो चीज़ क्लिक करती है हमेशा, आसिम यहाँ आप बताओ कि हमारे शहर में ह्यूस्टन में कभी आपने नाम सुना दर्स का? कहीं आपने देखा कि कोई दर्स हो रहा है कहीं पे? क्यों नहीं हो रहा? किसकी जिम्मेदारी है दर्स देना? नहीं, दर्स होता है, ऐसे नहीं। आई मीन देयर आर सम प्लेसेस, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम इट, कितने बट देयर होता है, मगर पीपल आपको पता है लाइक पीपल डोंट लाइक टू गो टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दर्स होते हैं वो जगह जहाँ पे ज़हनी तरबियत होती है। मैंने ऐसे लोगों को कन्वर्ट होते हुए देखा है, अपने ही शिया भाइयों को। उन दर्स जब मैंने अटेंड किए उलमा कराम में, अभी हमारे काफी यूथ के जो बच्चे हैं वो वीकली कर रहे हैं। आई मीन दे टॉक अबाउट थिंग्स, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको और इस पे मैं कहूंगा एम्फसाइज करें जी, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर। आसिम जी, थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर। ये मेरा दुख भी है, आपका भी दुख है,
مگر چیزیں خراب ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی ساری باتیں صحیح ہیں, درس ہونے چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, مگر ایک بچوں کی ریسپانسبلٹی ٹورڈز دیئر پیرنٹس, بالکل صحیح ہے. I mean, اگر وہ صرف یہ ریئلائز کر لیں کہ ایٹ لیسٹ, میں زیادہ نہیں کہہ رہا, کہ ایٹ لیسٹ جتنا جب وہ بچے تھے ان کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ برتاؤ کیا, why don't like we can give that back. ہم ہر دعا میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو تو ایسا ہی اجر دے جیسا انہوں نے ہمارا ٹیک کیئر کی بچپنے میں. صحیح. رب یعنی صغیرہ, جب ہم چھوٹے تھے, ہم بھی یہی دعا ہے نماز میں بھی کی جاتی ہے کہ جو ماں باپ نے تربیت کی ہے, اچھی تربیت کی, ان کو دیکھیں اگر بچے کی تربیت اچھی ہوگی, میرا فرم بلیو ہے اس بات میں, صحیح, تو وہ بچہ کبھی شاعر اللہ کا مذاق نہیں کرے گا. اگر ماں نے اس کو سمجھا دیا بیٹا دیکھو یہ چیزیں ہیں, نماز روزہ جو ہمارے شاعر ہیں, مجلس ماتم, اس پہ تو سوال نہیں کرنا آپ نے کہ یہ کیوں ہے اور یوں کیوں ہے, نہیں, اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے. فروع دین ہے, اصول دین ہے. تو اگر ہم بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے, اچھا انسان بنائیں گے. پہلی بات, لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچہ ڈاکٹر ہے لیکن وہ ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا. تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو اچھا انسان بنا دیجیے. صحیح. وہ آپ ایک اچھا انسان بنائیں گے, وہ آپ کی خود بخود ٹیک کیئر کرے گا, وہ انسان ہوگا نا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میرے ایک انکل ہے پاکستان کے اندر, جب لائک میرے ابو کے دوست بھی ہوتے ہیں, تو ایسی باتیں ہو رہی تھی لائک شادی کی, کہ جب لڑکی والے اکثر جو لڑکا رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, انجینئر دیکھ رہے ہیں, پائلٹ ہو, یہ ہو, وہ, مگر کہتے کوئی یہ نہیں دیکھتا وہ بندے کا پتر بھی ہے کہ نہیں, بندے کا پتر لائک کبھی اس کے اندر باقی چیزیں لائک سارا کچھ ہونے کے بعد. بالکل اسی طریقے سے جب آپ فرض کریں میں ایک مذہبی گھرانہ ہے جی, اب آپ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی شادی کہاں کریں. صحیح. آیا اس کی شادی, کیونکہ ہمارا گھر میں ماحول مذہبی ہے, تو ہم اس کی شادی بھی ایسے گھرانے میں کریں صحیح جہاں پر مذہبی لڑکی مذہبی ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ جب آٹومیٹکلی آپ ایک مذہبی گھرانے سے لڑکی لے کے آئیں گے, اس کی اچھی تربیت کی ہوگی, تو وہ آپ کے گھر میں آ کے بھی اسی چیز کو پروموٹ کرے گی. صحیح. اگر آپ کہیں اور سے لڑکی لے کے آئیں گے تو اس کے ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوگی. صحیح. تو آپ یہ چیز بھی دیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی بچی کو لے کے آئیں, آپ اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آپ پہ آپ جیسے رنگ میں ڈھل جائے. لڑکی ڈھل جاتی ہے سسرال کے رنگ میں, یہ فیکٹ ہے کہ جب لڑکی آتی ہے اس کو کچھ نہیں آتا, لیکن آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے وہ اس کے ہاتھ میں وہ ٹیسٹ ہوگا جو اس کے گھر میں کھانا بنتا ہے. صحیح. یہ ٹرو ہے کہ جہاں وہ لڑکی جائے گی, کیونکہ وہ جہاں آئے گی وہاں کی وہ طور طریقے سیکھتی ہے اور وہاں کی ہر چیز وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. صحیح. اس میں ایک کیپیبلٹی تو ہر انسان میں ہوتی ہے کہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے اپنے ماحول سے. تو وہ جو انیس بھائی نے جو بات کہی تھی, ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے انسان پہ. بے شک. ہاؤ ٹو فائٹ بیک, اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کیجیے. وہ تربیت تو نہیں کر سکتے نا, اب وہ تو آپ خود اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اب اس وقت میں آپ لائک آپ اس کو کیسے ڈیل اب آپ دیکھیں, اب آپ بڑا اچھا بات آ گئی اس خیر میں. اگر آپ کا بچہ دیکھے گا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ آپ آئے اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے, ان سے تھوڑی گپ شپ کر لی, آپ کے پوچھ لیا بھائی کیسے ہیں آپ, کیا ہیں, اور اب والد صاحب کو کہہ دیا کہ یو آر دا باس. صرف آپ نے یہ کہہ دیا, بس کچھ نہیں کیجیے آپ. آپ دیکھیے آپ کے والد صاحب کتنے خوش ہوں گے اس بات سے. اگر آپ کے والد صاحب ناراض ہو رہے ہیں کسی بات پر کہ بھائی میں یوں, آپ صرف اتنا کہہ دیجیے یو آر دا باس. آپ دیکھیے, میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ اپنے والد صاحب کو یہ کہہ دیجیے کسی دن کہ یو آر دا باس, آپ دیکھیے وہ کتنے خوش ہو جائیں گے. اگر کوئی کام کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کی پوری فیملی ہے, آپ اپنی والدہ کو یہ کہہ دیں امی آپ انچارج ہو, آپ بتائیے کیسے کریں, صرف یہ کہہ دیں, آپ کچھ زیادہ نہیں دیں, کچھ بھی ایک احساس دلا دیں ماں کو کہ امی آپ اپنی والدہ کو ماں کہتے ہیں, امی کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہو, کسی زبان میں کہتے ہو, آپ اس کو یہ کہتے ہیں امی آپ جو ہے گھر کی وہ ہے, آپ بتائیے, وہ ان کا دل بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دوسری طرف دیکھیں نا, آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, پتا کہ آپ کو بچے آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا بچہ ایبزارو نہیں کر رہا ہے, وہ ایبزارو کر رہا ہے, آبزرو بھی کر رہا ہے, ایبزارو بھی کر رہا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ جب میرے والد اپنے والد سے جب بات کرتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں,
تو اس کی ہمت ہوگی کہ آپ سے کبھی بدتمیزی کرے. اور دوسری بات جو اکثر مولانا بھی کہتے ہیں کہ جب اپنے بچوں سے بات کرو تو اس طرح بات کرو جیسے وہ تمہارے بزرگ ہیں, کیونکہ آپ ان کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہو, آپ اس کے ذہن نشین کر رہے ہیں. آپ بلائیے بیٹا آؤ, بیٹا کیا حال ہے, ان کے ساتھ آپ نے بہت اچھی طریقے سے بات کرنی ہے, کیونکہ آپ فیڈنگ ہو رہی ہے, مطلب ایک ذہن میں ان کا بنا رہے ہیں آپ. ایک بچہ جو تنقید میں پلے گا, ہمیشہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا, تو آپ بتائیے سائیکولوجیکلی طور پہ جب وہ بڑا ہوگا تو کیا بنے گا وہ, کیونکہ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. آپ بچوں کے اپریشیٹ کریں اچھی چیزوں پر, جب بھی سمجھائیں بڑے پیار سے سمجھائیں, ان کی جو کمزوریاں ان کو دور کریں. جب تربیت ہو جائے گی, اب آپ اپنے والد سے اچھی طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کا بچہ آٹومیٹکلی کہے گا یار دیکھو میرے والد, اس کو یاد رہتا ہے یار میرے جب فلاں وقت میں میرے والد جو تھے وہ اپنے جب والدہ سے بات کر رہے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے وہ کس طرح بات کرتے ہیں. یا ایون میں آپ بتاؤں آپ کو, اگر آپ کی بہنیں بھی ہیں, آپ کی سسٹرز بھی ہیں, جب بھی ان سے بھی بات کریں تو ان سے بہت پولائٹلی بات کریں. وہ آپ کا بچہ دیکھے گا, پھر وہ جب اپنی بہنوں سے بات کرے گا تو ویسے ہی بات کرے گا, اپنے باپ کو فالو کرے گا, یار یہ اپنی بہن سے, بڑی بہن سے, چھوٹی بہن سے کیسے بات کرتے ہیں. صحیح. تو آٹومیٹکلی بچے میں ذہن میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں. یہ تو بچے کی نشوونما ہوگی. نشوونما ہوگی نا, تو جب آپ نے نشوونما کر لی, اب تو الٹیمیٹلی ہم جو پرابلم ہم کو فیس کر رہے ہیں, ان کو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ پری ہیمپٹک اسٹرائک کر لیں آپ اس کو. چلے اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ اذان کے بریک بعد اور بات کریں گے کہ اب تو ہو گیا سب کچھ, جی کیس بگڑ گیا, تو ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہم بات, اب کیس بگڑ گیا, جی ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم یا تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں جی تو آپ کو اف بھی نہیں کہنا. صحیح. اور نہیں بوڑھے نہ بھی ہو, آپ کو والدین کو ان جنرل اف کرنی. اف کا لفظ آپ کو کہتے ہیں, آپ کسی بھی جب اپسیٹ ہوتے اف یہ کیا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے اگر آپ مسلمان ہیں کہ اف بھی نہیں کرنا, کہ یار والد ہے, اگر اس بیچارے نے, کیونکہ دیکھیں ایج بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جب جوان تھے تو ہماری چیزیں ڈفرینٹ تھی, اب ہم جب کراس کی ہم نے ایک لمٹ, تو ہماری جو ہے چیزیں وہ ہو گئی ہیں. تو ہمیں وہ ہے کہ بزرگوں کا وہ ہے, تو انشاءاللہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے, کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے جئیں گے, کچھ سوچ رہے ہیں ہم ڈر کے جئیں گے. ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت, ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت, اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم شام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, اور پاکستان کے اندر جو کرنٹ سچویشن شیعوں کی چل رہی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور اگر آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو یا ہمارے ساتھ کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہو یا کچھ کامنٹ دینا چاہتے ہو تو یو آر مور دین ویلکم. Call us and we will have a short break for Azan in Eastern region. We will be right back. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. And we're going to start where we left off. ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر میریڈ کپلس کا, اور اسپیشلی جب پیرنٹس پاکستان سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو اس وقت ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. تو اس بات کو تو محمد جعفری بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, جب ہم نے بات کر رہے تھے تو بات یہ تھی کہ ہم اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت, تاکہ وہ جب آپ گرینڈ پیرنٹس بن جائیں, جب آپ بزرگ ہو جائیں جی, اور تو آپ اچھا تربیت کریں گے اپنے بچوں کی, تو آٹومیٹکلی وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں گے. صحیح. بجائے اس کے کہ ان کو ہم جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ اچھا انسان بنائیں. تو اب جیسے آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اب تو دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے جی, اب جو ہے وہ والدین بزرگ ہو چکے ہیں جی, والدین بزرگ ہو چکے ہیں, اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں یا کہیں بھی اوورسیز پاکستانی کہہ سکتے ہیں جی, اور وہ ایک دوسرے کلچر میں رہ رہے ہیں. صحیح. تو بس گزارش یہ ہے کہ جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہیں
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. صحیح. یعنی یہ حکم ہے اللہ کا. تو اگر آپ میرا تھوڑا سا لائک اس چیز سے میرا ناٹ ٹو جو آپ نے بات کہی اس سے میں ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, مگر کہ پورا کا پورا ہم کلچر کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. بیکاز آئی ہیو سین امیرکن فیملیز اوور ہیئر جو کہ یہاں پہ ٹیکسس کے اندر گرون اپ پیدا ہوئے, سب کچھ ہے, ان کا بیہیویئر اپنی پیرنٹس کے ساتھ, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک گورے امیرکنز جو ہے, ان کے یہاں جو ہے نا وہ گرینڈ پیرنٹس سے زیادہ اچھا بیہیویئر ہوتا ہے, کیونکہ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو وہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ایک وہ کہہ لیں کہ ان کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے. اور گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو گرینڈ کڈس ہوتے ہیں ان سے زیادہ وہ لوگ. سو دین وی کین ناٹ ہم لوگ سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ کلچر کے اوپر نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ آگے, تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ پورے امیرکنز جو ہیں ان کا کلچر بہت برا ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ نیگیٹو ہے. وہ وہاں پہ تو گرینڈ پیرنٹس کا بہت زیادہ وہ ہے, ٹیک کیئر ہے. جی. اور جو فیملیز ہیں, جو ریئل فیملیز ہوتی ہیں, ان کے ایسا ہی ہے جیسا ہماری فیملیز میں ہوتی ہیں. انکلس ہوتے ہیں اور جو آنٹس ہوتی ہیں, تو وہ ہمیشہ ملتے جلتے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا ٹیک کیئر کرتے ہیں, کزنس بھی اور سسٹرز بھی. آئی تھنک میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہماری جو پاکستان, انڈیا اور لائک ان علاقوں میں سے جو فیملیز آتی ہیں یہاں پہ, وہ کچھ کمپلیکس کا شکار زیادہ ہوتی ہیں. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹرم ہے کہ امریکنائزڈ کرنے کے لیے وانا بھی امریکنائزڈ اس ایکٹنگ ایسی شروع کر دیتے ہیں جو جیسے کہ بہت زیادہ اپنے انگلش میں بات کرنا. تو میں کل ایک گروسری اسٹور میں گیا تو وہ بچہ جو تھا مجھ سے انگلش میں بات کرنے لگا. جی. تو میں نے مذاقن کہا می نو انگلش, می پکیتو می اسپینش. تو صحیح ہو گیا, مجھ سے اردو بات کرنے لگا. تو میں نے کہا ناؤ می انڈرسٹینڈ یور اسپینش. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انگلش بول رہے ہیں یا ہمارا ایکسینٹ جو ہے وہ ٹیکسن ہے یا یارکر بن گئے ہیں ہم, تو ینکیز بن گئے ہیں ہم, تو آپ نہیں بول سکتے جس طرح وہ بولتے ہیں, آپ بول کے دکھائیے مجھے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی انگلش بولیں پاکستان کو پاکستان کہیں, یا میں کہوں کہ ایٹیٹیوڈس, تو رمضان کو رمضان رمضان, تو وہ نہیں ہوگا, آپ نہیں بول سکتے جو ورڈز وہ لوگ بولتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. صحیح. کہ بھائی ہمارے امریکہ میں رہ رہے ہیں لوگ, کہیں یہ نہ کہیں کہ یار ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہمارا تعلق کہاں سے ہے. ایک ہماری بیماری جو بہت زیادہ ہے, خصوصاً ہم کراچی والوں کی, کوئی بھی شخص ڈیفینس اور کلیفرنٹ کے علاوہ نہیں آیا یہاں پر. اچھا. کراچی میں تو کراچی سے جتنے لوگ ہیں, کہ میں ہی شاید ہوں جو اپنی صحیح جگہ سے آیا ہوں. جو بھی ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے وہ ڈیفینس میں رہتے ہیں یا کلیفرنٹ میں رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میں تو بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن وہ زیادہ تر جو لوگ ملتے ہیں وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ میں جو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیفینس یا کلفٹن سے آئے ہوئے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں. وہ ایون وہ میرے سامنے مائگریشن ان کی ہوئی ہے, لیکن وہ اب اپنے آپ کو ایسا اڈاپٹ کر لیا انہوں نے, بچوں کے نام بھی انہوں نے چینج کر لیے ہیں. اگر وہ دانیال آیا تھا وہ ڈینیل ہے. اچھا. جبکہ میرا نام گھر کا نام جان ہے, لیکن میں آج تک اپنا نام جان یوز نہیں کرتا. میں آپ کا نام جان اس لیے نہیں ہے کہ میں پاکستان سے آیا, میں نے اپنا پروموٹ نہیں کیا. جان آپ کا وہ والا نام تھا جو کہ اسلامی نام تھا, لیکن میں نے کبھی کسی سے اپنے جاب پہ بھی کبھی میں نے نہیں کہا کہ مجھے آپ جان کہیے. میں نے کہا میرا نام سید محمد علی جعفری ہے. جی. آپ فرسٹ ٹائم سے جائیں گے آپ سید جعفری کہیے. صحیح. کیوں, میں مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. آئی تھنک یہ زیادہ تر جو ایشوز ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے جہاں تک ناظرین اگر آپ بھی چاہیں تو ہماری کنورسیشن کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ اویلیبل ہے 9255233766. پلیز ڈو کال اس اینڈ اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک ہمیں دیں. جو ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے بچوں کا بیہیویئر, اسپیشلی نارتھ امریکہ کے اندر جب پاکستان سے امیگریٹ ہو کے والدین یہاں پہ آتے ہیں تو کن مشکلات سے ان کا گزر ہوتا ہے یہاں پہ, اور کس طرح ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آئی مین آئی نو دیئرز لائک کافی گیپ ہوتا ہے وہاں کا اور یہاں کا, مگر آئی تھنک وی آر دا ون ہو ہیو ٹو لائک جو ینگسٹرز ہیں, جو کہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں, ہمیں آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو اپ, اینڈ کافی چیزیں ہمیں جو ہے وہ سیکریفائز کرنی پڑیں گی ان کے لیے, بیکاز
ان کا اس ایج کے اندر یہاں پہ آ کے چینج ہونا آئی تھنک اٹس لائک لٹل بٹ ٹو مچ کہ ہم یہ آس کریں, بیکاز وہاں پہ وہ جس ماحول میں جس کلچر میں وہ ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے, وی شوڈ ٹرائی ٹو پرووائڈ دیم دا سیم تھنگ اوور ہیئر ایز مچ ایز پاسبل, جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں, ایسے لوگوں سے ملاقات کروائیں ان کی کہ جن کے ساتھ دے فیل ہوم, کہ تاکہ 1 مہینے کے بعد وہ یہ نہ کہنا شروع کر دیں گے لائک یو نو وی وانٹ ٹو گو بیک, کہ بھی ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں. اکثر فیملی آپ کی بھی مشاہدے میں ہوں گی کہ جن کے پیرنٹس اکیلے پاکستان میں رہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے. بچے سارے کے سارے امریکہ کے اندر ہیں, کوئی یعنی شکاگو میں, کوئی نیو یارک میں, کوئی ہیوسٹن میں, کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے, مگر ان کے پیرنٹس جو ہیں پاکستان میں صرف اس لیے رہ رہے ہیں کہ دے کین ناٹ ایڈجسٹ. ان کے گرینڈ چلڈرنز یہاں پہ ہیں, ان کے بچے سارے یہاں پہ ہیں, اور دے آر لیونگ اوور دیئر. وائی کیا اس دن کے لیے انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا تھا؟ پرسنلی آئی ڈونٹ لائک دیٹ. میں نہیں چاہتا, اپنی میں بات کر رہا ہوں کہ میرے بچے پاکستان میں رہیں اور میں یہاں پہ رہوں, اور اگر مجبوری دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو اور آپ کے پیرنٹس پاکستان کے اندر رہے اور آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہو, جبکہ ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے, جو پیرنٹس کیونکہ لائف کا بہت لمبا عرصہ انہوں نے اسی کلچر میں گزارا ہوتا ہے. جی جیسے سب سے بڑا وہ کہتے ہیں یار یہاں تو اذان کی آوازیں نہیں آ رہی ہے, ٹائم کیا ہو رہا ہے, وہ کلچر سے آئے ہوتے ہیں نا. مطلب بالکل صحیح بات ہے, مگر یہ ساری چیزیں کین بی چینج اگر آپ ان کو. ان بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں وہاں پہ پاکستان میں رہتا تھا تو میرے سارے رشتے دار ہوتے تھے, وہ مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے, میں گھر سے باہر ہی نکل گیا تو جتنا بھی وہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہ کافی عرصے سے ہیں, سب لوگ ان کو, تو وہ ایک سائیکولوجیکل ان کی بھی ہوتی ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, ایک وہ بھی ہے جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا, سوری بہت معذرت کے ساتھ وہ ایک پروگرام کو تھوڑا لائٹ موڈ میں کرنے کے لیے, جو ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں نا وہ 60-70 کے بعد, تو وہ کہتے ہیں یار بس اب تو میں میری مٹی بس مجھے بلا رہی ہے اور میں تو یار مجھے تو وہیں دفن کرنا بھائی. بہت معذرت کے ساتھ یہ زندگی کا فیکٹ ہے. بندہ 60-65 کے بعد وہ یہی سوچتا رہتا ہے یار وہ صحیح ہے مٹی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یار میں تو, ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یار مجھے تو میری والدہ کے ساتھ وہ ہو جائے یا کچھ اس طرح ہو جائے کہ میں فلاں امام بارگاہ میں ہوتا تھا اور میں وہاں پہ میرے یہ ہوتی تھی اور میں یہاں سے, تو وہ بھی بیچارے اس میں وہ بیچارے میں وہ ساری باتیں صحیح ہیں, مگر میرا اسٹل یہ بلیو ہے کہ اگر بچے ان کے ساتھ جو ہے شفقت کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے, I think they can convince them to stay with them over here. ہو سکتا ہے 2-4 ایسے ہوں گے جو ہمارے بزرگ ہیں کہ وہ چاہیں گے نہیں پھر بھی وہ پاکستان میں رہنا. آپ کو میں بتاؤں, یہ میں آپ سے 200 بلکہ 300% تک متفق ہوں, اور کوئی بھی میں بہت اچھی طرح کوئی بچہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے دور رہے. اچھی اگر تربیت ہے اس کی وہ سمجھے گا کہ دیکھیں ایک تو بزرگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ کے کسی گھر میں بزرگ ہے تو اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ پلیز ٹیسٹ کر لیجیے, یہ بات اپنی والدہ سے کہیے, اپنے والد سے کہیے, وہ دعا کریں گے. آپ یہ تو گارنٹیڈ بات ہے کہ وہ اگر دعا کریں گے آپ کے گھر میں ہوں گے, آپ کے گھر میں بلیسنگ آئے گی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے گھر میں بلیسنگس آئیں گی. پلس وہ جو دعا کریں گے نا, آپ ماں کی دعا تو یار کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے اس کا. بے شک جب ہماری والدہ حیات تھی تو ہم ہمارے چہرہ دیکھیے وہ بتا دیا کرتی تھی کہ پریشان ہے, ہمیں سمجھایا کرتی تھی, تسلی دیتی تھی اور دعا کرتی تھی. تو ماں کی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بلیسنگس ہوں اور آپ کے گھر میں ایک طرح کی خوشحالی آئے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو, تو آپ کے لیے یہ والدین جو ہیں بہت بڑی نعمت ہیں. کیونکہ آپ کے بچوں کو جو ٹریننگ آپ کے ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں اصل سے زر پیارا ہوتا ہے, اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. یعنی اپنی اولاد سے اپنے بچوں کی اولاد پیاری ہوتی ہے, کیونکہ اصل تو آپ خود ہو گئے اور آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ماں باپ کے لیے سود ہیں. ان سے زیادہ اپنے پوتا پوتی نواسا نوازیوں سے پیارا انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. تو وہ تربیت جو آپ کے پیرنٹس آپ کے بچوں کو دیں گے کوئی اور نہیں دے سکتا. تو اپنے بچوں کو اس خوشی سے محروم مت کیجیے. یعنی ان کو یہ خوشی سے محروم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو جو دادا دادی ہے نانا نانی کی خوشی ہے اس سے محروم مت کیجیے. اپنے
والدین کو اپنے پاس رکھیے اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیجیے. آپ دیکھیے آپ کے والدین ایون نانا نانی بھی دادا دادی جو باتیں سکھائیں گے وہ کوئی دنیا میں نہیں سکھا سکتا. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. بے شک بے شک. جو باتیں ہماری دادا دادی نانا نانی نے ہمیں بتائی ہیں وہ کسی نے دنیا میں نہیں سکھائی. یہ فیکٹ بات ہے. صحیح بات ہے. جو وہ باتیں کر کے چلے گئے ہیں وہ ہمیں دنیا میں کسی نے نہیں سکھائی. کیونکہ ماں باپ کا اپنا ہوتا ہے, ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں, وہ مختلف اس میں بزی ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. دادا دادی نانی کے پاس وہ جو باتیں بچوں کو بتائیں گے, بچیوں کو بتائیں گی نانیاں دادیاں, صحیح, وہ کوئی نہیں بتائے گا. ماں بھی نہیں بتا سکتی شاید. میں اسپیشلی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں نانیاں دادیاں بتائیں گی بچوں کو, ان کی ماں بھی نہیں بتائے گی. ماں تھوڑا سا چاہے گی, ڈرے گی کہیں میری بچی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. جو بات چیت اچھا بچے اپنے نانا نانی دادا دادی سے پیار بہت کرتے ہیں جی, تو وہ اگر ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو بچہ کبھی خفا نہیں ہوتا. صحیح. اس کو پتا یہ میری دادی ہے. ناظرین پلیز ہمیں کال کریں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں, اور اگر اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر تو پلیز ڈو گیو اس اے کال. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات سے ہمارے کسی بھائی یا بہن کو فائدہ ہو جائے. بے شک بے شک, کیونکہ آپ جب تک آپ کی فیڈ بیک نہیں ہمیں ملے گی ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ if we are going in the right direction. اگر ہم کہیں پہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو پلیز ڈو گیو اس اے کال and let us know. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں اور آصف کو غلط بات کر رہے ہیں تو بھائی ہمیں یہی ٹوک دیجیے جی کہ بھائی آپ یہ بات غلط کر رہے ہو, یار یہ تو صحیح نہیں. ایگزیکٹلی, آپ خامخواہ میں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو. بالکل. I mean we want your feedback. ہم بالکل آپ کی بات سننے کے حاضر خدمت ہیں اور اپنی گزارشات بیان کر رہے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس ٹاپک کو یہیں پہ پاس کرتے ہیں اور we will discuss جو سیریا کے اندر جو سچویشن ہے اور پاکستان کے اندر جو شیعہ کلنگ جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم we will come back to this topic. But in the meantime, if you have any question or any comment on this topic, you can call us, or in general if you want to comment on something, please do give us a call. ہمارا نمبر اگین اسکرین کے اوپر موجود ہے. تو منظر بھائی میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جو ابھی پچھلے ایک ویک کے اندر پاکستان کے حالات اور اس کے اندر ایک تو مجھے پتہ ہے ڈی ایس پی صاحب جو تھے آئی تھنک کراچی کے اندر جن کا کسی جیل کے ساتھ آئی تھنک ہی واز بلونگ ٹو, ان کو شہید کیا گیا ہے. ایک اور تھے رضا صاحب جو چیئرمین تھے ٹرسٹ کے, ایمان جو جامع مسجد میں جس میں ہم لوگ نماز جمعہ پڑھتے تھے اس علاقے میں جامع مسجد جو ناظر آباد اور نارتھ آباد میں جامع مسجد ہے جی, مسجد نور ایمان, تو وہاں کے ٹرسٹی تھے رضا صاحب, ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا. اور دوسرے جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ طالبان کو رہا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ جو لشکر جنگی کا ملک صاحب ہے اس کو. So you think officially now it's not wrong to say کہ Pakistan is run by Taliban now? لائسنس ٹو کل دے دیا انہوں نے ان کو. نہیں پھر I mean run by Taliban or license to kill everything. ہاں بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ وہ آتے تھے جیل سے 300 آدمی 400 آدمی لے کر چلے جاتے تھے آپ کے آرام سے. جی, آپ کی فورسز کی چیک پوسٹ تھیں, آپ کی پولیس وہاں لگی ہوئی تھی. کتنی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں جی, آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, جی, فوجیوں کی ہوتی ہیں, ایس ٹی کی چیک پوسٹ ہوتی ہے, پولیس والا باہر کھڑے ہوتے ہیں. جی, رات کے اندھیرے میں اتنا بڑا لشکر آیا جس پہ انہوں نے 16-17 گاڑیوں میں لے کے آیا. نہیں وہاں پہ تو بلکہ رات کے اندھیرے میں نہیں آئے, آئی ہرڈ کہ دن کے اجالے میں آئے. ہاں رات کو آئے تھے. I mean they left کہیں سے تو نکلے ہوگے, کہیں سے چلے ہوگے نا آپ کو, یعنی وہ کہیں سے چل کے گھنٹوں میں وہاں پہ پہنچے. تو وہ آپ کے 300-400 آدمی قیدی لے کے چلے بھی گئے. اب وہ کہاں سے گئے آپ کو پتا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہے فوج کے پاس, آپ کے پاس آپ کہتے ہو کہ پاکستان دنیا کی بہادر ترین قوم ہے, فوج ہے, اور ہم بس ابھی لال قلعے پہ جھنڈا گاڑ دیں گے, سب کچھ کہتے ہیں نا, ہم یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا فوج, اور آپ کی فوج پہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے, تو یا تو آپ ملے ہوئے ان سے, ایسا لگ رہا ہے نا, یا آپ کوئی ایکشن. اور ہماری ود ریسپیکٹ ٹو ہماری فوج, مگر کہ ایک دفعہ ہمیں چھوٹا سا لائک واقعہ ہے, مجھے اس بات پہ جو ہے فوج نے غدار قرار دے دیا تھا مجھے, کہ میں نے فوج والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ لائک کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ چوکیوں کی بات ہو رہی ہے, چوکیوں کے اوپر انہوں نے روکا تھا. اینڈ آئی واز لائک کہ آپ کا جو فوجی ہے he is not saying the right thing. میں نے صرف اتنا کہا تھا تو انہوں نے میرے خلاف غداری کا پرچہ
داخل کروا دیا تھا لٹرلی لائک پاکستان کینٹ کے اندر مجھے انہوں نے دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم کہ میں حوالات کے اندر بند ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہتے کہ آپ کو وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے علاقے کے اندر ناکے لگا کے کینٹ کے اندر اور وہاں پہ میں گیا اور میں حالانکہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا انہوں نے لٹرلی لائک بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی کیس رپورٹ بنا کے اور انہوں نے کہا کہ لائک آپ بل پہ انہوں نے وہ لگایا کیا تھا چارج کیا لگایا تھا کہ آپ نے لائٹ جو ہے وہ توڑی ہے حالانکہ میں نے لائٹ نہیں توڑی تھی میں وہاں پہ کھڑا ہوں تو بعد میں ان کا بندہ جب آیا وہاں پہ پیش ہوا پھر کافی لمبی سٹوری خیر اس نے آ کے بولا کہتا نہیں انہوں نے لائٹ نہیں توڑی تھی ان کا ٹائر جو تھا وہ لائن کے اوپر آ گیا تھا اچھا یعنی اب ان کو somehow they had to back out and I'm just saying کہ ان چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ غداری کے اوپر جو آپ کو وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں مگر اس چیز کے اوپر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کتنے اتنے بڑے سین ہو رہے ہیں اور وہ خاموش جیسے ایک ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ستو پی کے بیٹھے ہوئے بالکل ستو پی رہے لگ رہا ہے میں دیکھ رہا آپ آف دا ریکارڈ میں آپ سے جو باتیں کرتا ہوں جی تو آپ کے علم ہے کہ میرے خیالات کیا ہیں جی یہاں ہم نہیں بول سکتے وہ باتیں جو تلخ ہو جائیں گی بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن فیکٹ وہی ہے کیونکہ اگر آپ عاصم کوئی کام کرنا چاہیں نا اگر آپ کے پاس ویل ہوگی نا آپ کام کر دیں گے اگر آپ کے پاس ویل ہی نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں کرو گے چلے آپ یہ بتا دیں کہ کتنے طالبان ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں کتنی تعداد ہوگی کسی نے آج تک اس پہ بات ہوئی ہے کبھی کتنے ہوگی کسی کی انٹینشن نہیں ہے کوئی اس کو اس طرف کام ہی نہیں کر رہا چلے وہ افغانستان سے آئے نا جی اب تو وہ کراچی کے علاقوں میں قبضہ ہو گیا ان کا جی تو کہیں سے تو چل کے آئے وہ 5,000 ہوں گے 10,000 ہوں گے 20,000 کے اندر ان کی اپنی عدالتیں اپنے علاقے ہیں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں ابھی ایک مارا گیا تھا کمانڈر تو اس کی جنازے میں وہ خوب انہوں نے شو کیا اور جو 53 لاشیں آئی تھیں شام سے جی وہ کسی نے تو ریسیو کی ہوں گی جی کہاں گئی وہ لاشیں کوئی رپورٹ نہیں آیا میڈیا کیوں خاموش ہے کسی نے ریسیو تو کی ہوں گی نا 53 باڈیز آئی ہیں آپ کی بالکل دہشت گردوں کی تو وہ کہاں گئی کہاں تدفین ہوئی ان کی کیوں ہے میڈیا نے کیوں بلیک آؤٹ کیا ہوا دکھاتے کہ آج نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر آپ کے مجاہد ہیں وہ آپ کو کہ اگر وہ مجاہد ہیں آپ کے اور آپ بڑے ان سے نام بھی جب اخبار میں خبر آتی ہے تو اس دہشت گرد کا نام جناب اور آداب کے ساتھ لکھا جاتا ہے کیوں ہے ایسا تو وہ دکھائیں کہ بھائی یہ گیا تھا وہاں شام جہاد کرنے گیا تھا جہاد نکاح کیا اس نے وہاں پر وہاں سے جہنم ہو کے آیا ہے اس کو یہاں پہ تدفین کی جا رہی ہے بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو چلیں اس چیز سے پورا سیٹ اپ ہے بالکل یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہی ملوث ہے اس میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان میں نہیں کہتا کہ پاکستان کی آرمی شاید کوئی مصلحت ہے کیا مسئلہ ہے آپ کے 300 آدمی آپ کے جیل سے چلے گئے ٹھیک ہے انہوں نے بارڈر بھی کراس کیا ہوگا 300 تو ابھی پرانی بات ہوگی ہے اب نہیں بات کریں اب تو گورنمنٹ نے جو مذاکرات کر کے اس کے بعد I mean they have announced it کہ we're going to release everybody کون سا قانون لائک یو نو اور مذاکرات کے اندر why don't they ask this کہ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہائیاں دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ جو 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا حساب کون دے گا جو فوجی مارے گا ان کا حساب کون دے گا پھر who's going to talk about that پھر تو یہ کریں کہ آپ جتنے بھی لوگ جیل میں قید ہیں سب کو چھوڑ دیں ایگزیکٹلی انہوں نے بیچاروں نے کیا ان کا کیا قصور ہے پھر انہوں نے کسی فوجی کو نہیں مارا انہوں نے کسی سپاہی کو نہیں مارا اور اس کے اندر بہت سارے بیچارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ جرم بھی نہیں کیا ان کو آپ نے کیوں رکھا ہوا لیکن خواہ خرچہ ہو رہا ہے نا گورنمنٹ کا بھائی جیل میں رکھتے ہیں کھانا پلانا یہ سب کس قانون کے تحت لائک یو نو کہ ایک بندہ جو دہشت گرد ہے اس کو آپ نے دہشت گردی کے اندر اریسٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس کو دہشت گردوں کے کہنے کے اوپر مذاکرات کے نام کے اوپر تاکہ آپ اپنی حکومت کو آگے لے کے چل سکو اونلی دس ریزن میرے خیال میں یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اچھا ہے جیل ختم کر دیں پاکستان سے خرچہ ہے گورنمنٹ یہ پاکستان میں پولیس بھی ختم ہو جانی چاہیے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایونچولی آئی تھنک مجھے ایک صاحب نے رات کو یہ کہا تھا مبارکباد دی تھی انہوں نے کہا کہ مبارک ہو کہ اب آفیشلی طالبان ہیز ٹیکن اوور پاکستان صحیح کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے اے ٹو زی چاہے وہ پیپل پارٹی ہو ایم کیو ایم ہو نون لیگ ہو کوئی بھی جماعت ہو سب نے مل کے انکلوڈنگ پی ٹی آئی انہوں نے عمران خان صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے نواز شریف صاحب کو یہ کامیاب مذاکرات کے اوپر میں تو لٹرلی کسی کی دل آزاری ہوگی اس سے تو ہو آئی ڈونٹ مائنڈ مگر لعنت ہے ان لوگوں کے جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور جو مبارکبادیں دے رہے ہیں نہیں ہمیں اپنی جو شیعان حیدر کرار ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان ممتنی بھائی
I'm not even talking about just Shia नहीं, नहीं, आप- right now. मेरी I'm talking about in general. मेरी बात ये जो मेरी बात पूरी करने दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो हाँ, अब हमारे लोग जो लोग उन सियासी पार्टियों में हैं उनको 2 दफा सोचना चाहिए कि वो उन पार्टियों में क्यों हैं सही जो आपके दुश्मनों से। तो इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती, आप क्यों पार्टी ज्वाइन करते हैं किसी की, हैं? अगर आप शिया हैं तो आपको तो सबसे पहले अपनी शिया कौम का मफाद देखना होगा। आप अपनी पार्टी में सवाल तो करें भाई कि ये क्यों हो रहा है, कि आप कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करो, इनसे क्यों मुज़ाकरात करो? 40,000 फौजी मारा इन लोगों ने, पाकिस्तानी जी, this exactly. कितने हजार शिया ने हैदर करार के जिस्म के टुकड़े किए इन्होंने, किए नहीं किए? अगर कोई मुझसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात को, पारा चनान में क्या हुआ है, बेशक गले उन्होंने सर कलम किए हैं। कौन देगा इसका हिसाब? और एक आदमी बैठ के उनकी जस्टिफिकेशन पेश करता है, उनका वकील बना हुआ, आप उनकी पार्टी में बैठे हुए हो। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं मानता जो किसी ऐसी पार्टी को फॉलो करता है जिसके हाथ शियों के खून से रंगे हुए हैं। बेशक, क्योंकि अगर आप समझते हो, अभी आप देखिए ना कितना वाइट आउट हुआ, पूरी एपीसी हुई, किसी एक शिया जमात के लीडर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि और बातें करने की बहुत दूसरी है। आप आर्मी में देख लो, आज पूरे पाकिस्तान में देखो किन पोस्टों पे शिया लोग हैं या नहीं है, क्यों नहीं है? क्या हम इस मुल्क का पार्ट नहीं है क्या? और काबिल तरीन लोग हैं जिनकी लॉयल्टी पे कोई शक ही नहीं किया जा सकता। हर दौर में, हर जंग में आगे सबसे, सियाचिन में सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए, कारगिल वॉर में हमारे लोग मारे गए, क्योंकि नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री जो है पूरी गिलगित बल्तिस्तान से जाती है, वो लोग मारे गए बेचारे, हजारे के लोग मारे गए फौज में। तो आप ये मत समझे कि हजारे लोग क्यों मारा जाता है पाकिस्तान में, उसकी वजह है कि वो लोग बहादुर कौम है, वो फौज में भी है पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान से लोग फौज में जाते हैं बहुत ज्यादा, जिनको शहीद किया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, आप एक जो गवर्नमेंट आई है वो एक प्लान के तहत आई है। ये आप अगर आप समझते हैं कि सबको छोड़ दें तो फिर पूरी जेल से सबको निकाल के बाहर कर दें, किसको चोरी के इल्जाम में क्यों पकड़ के रखा हुआ है? एक कातिल को तो आप रिहा कर रहे हो, और जो आदमी चोरी करके आया है उसको क्यों आप सजा दे रहे हो? नाज़रीन, आई थिंक ये हम सब के सोचने का एक लम्हा फिक्री है कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी, आई मीन यू नेम इट, आई मीन किसी ने भी सिवाय आई थिंक जो हमारी शियों की जो सियासी पार्टी हैं, सवाए उनके किसी ने खुल के इस चीज की मुखालफत नहीं की। बेचारों ने एहतजाज किया हर शहर में जी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने उन्होंने एहतजाज किया, और दूसरी जो हमारी पार्टीज हैं उन्होंने एहतजाज किया, मगर उसके अलावा बाकी सब की सब पार्टियां वो मुबारकबादें पेश कर रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रही हैं कि कामयाब मुज़ाकरा तालिबान के साथ, जैसे कोई उन्होंने फतह किला कर लिए। I mean, किस बात के मुज़ाकरात? दहशतगर्द पार्टी के साथ, उसके अंदर लश्कर जंगवी के साथ उन्होंने मुज़ाकरा करके उनको रहा कर दिया, सबको रहा कर रहे हैं। बट वन थिंग आई डू वांट टू टॉक टू ये बात कि आज की मैंने खबर देखी थी अर्लियर एक चैनल के ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि नोटिस लिया है कि जो चारों सूबों के अंदर के ये किस कानून के तहत जो है ये रहाइयां दी जा रही हैं। सही बात, अगर ये किया तो बहुत अच्छा फैसला है और इस पे अमल भी होना चाहिए। आई मीन अगर ये सिर्फ दिखावा नहीं है और वाकई ही ये कोई ठोस कदम है, तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड सपोर्ट दैट। आई मीन वी शुड फॉरगेट कि लाइक व्हाट दे डिड इन पास्ट, मगर अगर वाकई वो कुछ करना चाह रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ लाइक उनको इस कानून इस चीज को लाइक लेके बिल्कुल पार्लियामेंट तक जाना चाहिए, वजीर आजम को इसको हाजिर जवाब रखना चाहिए, और सबके खिलाफ पर्चे होने चाहिए कि उन्होंने किस कानून के तहत जो है वो इस तरह माफिया दे दी। वो लाख से ज्यादा लोगों का कौन जवाब देगा? भाई जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो तो कभी पार्लियामेंट में तशरीफ ही नहीं लाते, वो इनसे सवाल कर लें। मैंने नहीं देखा नवाज शरीफ साहब कभी पार्लियामेंट में गए हो, कोई सवाल का जवाब दिया हो। वो तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, आप देखिएगा बहुत कुछ अरसे बाद। और वही हाल है जिस तरह पहली पिछली 5 साल गवर्नमेंट ने जो हरकतें की थी, ये इससे ज़्यादा समेटने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये भी दोस्तों को नवाजने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आप देखिएगा स्टील मिल, PIA, रेलवे सब प्राइवेटाइज हो जाएगा और ये अपने दोस्तों में बांट देंगे सब चीज़। अभी PIA की ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही है। स्टील मिल ये लोग प्राइवेटाइज कर देंगे, रेलवे आपकी प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो लेकिन अपने इससे को आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था
کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ گیس پرائسز نیچے آ رہی ہیں اور پاکستان میں گیس پرائسز اوپر جا رہی ہیں کیونکہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. Well, this is very shameful. I mean, country like Pakistan, I mean, we love our country. یہ ہم درد دل ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کسی پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں. جو ہمیں نظر آ رہا ہے فی الحال کہ کیا ہو رہا ہے Yeah, I mean, this is یہ تو یہ نہیں سب کی سب پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں اور کوئی بھی یہ کہے کہ ہم اس کے اندر شامل نہیں تھے تو they need to speak up now. وہ جو اے پی سی کے اندر سب بیٹھے ہوئے تھے, I mean, سب پارٹیاں بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. ہمیں کتنے بیان آپ کے ریسپیکٹڈ الطاف حسین صاحب دیتے ہیں ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف اور لشکر جنگوی کے خلاف بھی انہوں نے بولا ایک دفعہ اور یہ کر دیا اور بلکہ سیمینار بلا رہے تھے وہاں پہ کراچی کے اندر سیمینار بلایا تھا دہشت گردی کے خلاف اور یہ اس وقت وہ یہ کچھ بیانات دے رہے تھے. اب انہوں نے کس بات کے تحت انہوں نے اے پی سی کے اندر جا کے بیٹھے اور یہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے سائن کیے. ان کو ساری وہ چیزیں شہادتیں بھول گئی. کراچی کے اندر جو اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے 2 MPA مارے انہوں نے 3 مارے ایگزیکٹلی. اور ان کو عباس ٹاؤن کا واقعہ بھول گیا, ان کو کوئٹہ کے واقعے بھول گئے. اس وقت تو یہ جو ہے بڑے بڑے یعنی کہ ایون کے شیعہ لیڈروں جو ہماری پارٹیاں ان کے لیڈروں سے بھی بڑھ کے بیانات دے رہے تھے وہ سب کچھ بھول گئے ان کو. کوئٹہ کے آپ سب کو تو یاد ہونا چاہیے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی ہو یا دوسری پارٹیاں اور پی ٹی آئی, عمران خان صاحب کوئٹہ گئے تھے, کوئٹہ کا واقعہ ان کو بھول گئے. وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ آئی تھنک ہی واز دا اونلی لیڈر ہو شوڈ اپ فرسٹ. وہ بھول گئے ان کو عمران خان صاحب کو, آپ ہمارے باتیں دے رہے. یہ سب کے سب سیاستدان جو ہیں لائک دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل آف پاکستان. I mean, I'm sorry to say, but اگر آپ کے بیٹر اس کے ڈفرنٹ رائے ہے تو پلیز ڈو گیو us a call and share with us. Because I am totally fed up with these people. Not with Pakistan. I love Pakistan. اور پاکستان I mean, انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ لوگ جتنا مرضی توڑنے کی کوشش کریں اس کو مگر پاکستان قائم رہے گا. کبھی نہ کبھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد واحد کھڑا ہوگا جو کہ پاکستان کو بچائے گا. مگر یہ لوگ so far I mean, we were hoping کہ شاید پی ٹی آئی کچھ کرے گی مگر so far I'm not seeing anything from TTI as well کہ جو باتیں تھیں جو نعرے تھے I mean it's like سب جو ہے وہ I mean یہ جیسے فرینڈلی اپوزیشن کہتے تھے ان کو I mean یہ بھی کسی فرینڈلی اپوزیشن سے کم نہیں ہے. نہیں جو صبح خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے وہاں بھی کوئی اتنے دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ وہی گورننس ہے. ایون کہ ابھی ضمنی انتخابات میں انہوں نے اپنی سیٹیں لوز کر دی, وہاں پہ لوز کر دی. مزے کی بات ہے جو جہاں سے عمران خان صاحب جیتے وہ سیٹ لوز کر دی. دوسروں کو تنقید کرتے تھے کہ ان کی بڑی بڑی کیبنٹس ہیں تو اس وقت ان کی اپنی بہت بڑی کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا میں اور وہی مسئلہ چل رہا ہے چچا بھتیجے کا جو رشتہ دار ہیں وہ سب کیبنٹ میں ہیں اور انہیں کو پارٹی ٹکٹ ملتے ہیں. تو وہی ہو نہیں سکتا. مطلب دیکھیں جب تک پاکستان میں ایک انقلاب نہیں آ جاتا اور یہ متوسط طبقہ جب تک انقلاب نہیں لائے گا لوگ تو یہ جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم نیٹو سپلائی روک دیں گے یوں کر دیں گے, سب چل رہا ہے, سب دعویٰ ہے, کچھ نہیں ہے. ڈرون حملے everything is going on. کیونکہ آپ بھی جیسے نواز شریف جا کے ملتے ہیں جان کیری سے, آپ بھی ملتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا I mean looking at this جو 100 days plus حکومت ہو چکی ہے سارے صوبوں کے اندر, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ اب پچھلا دور اس سے کچھ بہتر تھا؟ بہت بہتر. I mean at least مجھے تو یہ لگتا ہے. ناظرین پلیز ڈو گیو us کال اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور if there's I would ask the control room to check our number if it's working or not because ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے پروگرام گزر جائے وہ کسی کی کال ہمیں نہ آئے. So please do give us a call and let us know کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پہلے اقتدار میں ایک بڑا چیز مشہور ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ ہر ایک سے بلاتے تھے اپنے پاس, کہتے تسی دسو کی کریے. تو وہی ہونے والا ہے کہ وہ سب سے پوچھیں گے تسی دسو کی کریے. ایک وقت ایسا آئے گا وہ پھنس جائیں گے. اب وہ آ رہا ہے وہ وقت ان کے لیے کہ وہ ہر طرف سے پھنس رہے ہیں. صحیح. کنٹرول روم وی ہیو اے کال. سو بات یہ ہے کہ عاصم کے سچویشن پاکستان کی کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے اس وقت. مختلف جو اس پہ پریشر کر لیں
آپ کا والو پانی کا جو والو ہے آپ کے نیبر کنٹری کے ہاتھ میں ہے. صحیح. وہ جب تک چاہتا ہے جب اس کا اوور فلو ہو جاتا ہے ٹینک تو وہ اپنا والو کھول دیتا ہے, اور جب اس کا ڈیمس بھر جاتے ہیں وہ آپ کا والو بند کر دیتا ہے. آپ کے یہاں یعنی آپ کے یہاں سیلاب لانے کے لیے یا آپ کے یہاں قحط لانے کے لیے والو اب جو ہے نا وہ آپ کے نیبر کنٹری کے پاس ہے. سیلاب آتا ہے, آپ میں بارشیں ہوتی نہیں ہیں, سیلاب آ جاتا ہے. بتائیے کون سی بارشیں ہوتی ہیں جو سیلاب آئے تھے؟ وہ وال کھول دیتے ہیں جب ان کا اوور فلو ہوتا ہے, اور جب ان کا پانی فل ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں. آپ کے پانی نہیں ہوتا, آپ کی بجلی نہیں ہوتی, آپ کی فصل خراب ہوتی ہے. تو آپ نے جو ٹیکنیک یوز کی ہوئی ہے ملک چلانے کے لیے وہ عجیب و غریب ہے. نہ آپ کا اس وقت کوئی دنیا میں پاکستان کا دوست ہے, لگ رہا ہے چاروں طرف اس کا دشمن بیٹھے ہیں. آپ کی فارن پالیسی نہیں ہے, آپ کا فارن منسٹر نہیں ہے, آپ کا ڈیفینس منسٹر نہیں ہے, جو کی پوسٹیں ہوتی ہیں وہ ہے ہی نہیں. تو سارا کچھ وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی نا. کیوں رکھا ہوا؟ Because as everybody know, I mean, he is the puppet of Saudi Arabia. اور ایگزیکٹلی وہ ہر چیز جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. گارنٹی دے کے بھیجا گیا کہ بھائی آپ کو گورنمنٹ دلائیں گے, لیکن آپ کو ہمارے یہ کام کرنے ہوں گے. ایگزیکٹلی ہمارے اتنے 400 700 800 900 بندے جو جیلوں میں سب کچھ یہ سب ایک ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. اور ہمیں افسوس کی بات یہ کہ ہمارے لوگ ابھی بھی, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, جو ہمارے شیعہ سنی بہن بھائی ہیں وہ ابھی تک جاگے نہیں ہیں پاکستان کے اندر. وہ انہی سیاسی پارٹیوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو, ان سب کو ووٹ دیتے ہیں, ان سب کے جلسے جلوس کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہی لوگ ایوانوں میں جا کے ان کو بیچ کھا جاتے ہیں. دس از واٹ ایگزیکٹلی ہیپننگ. عوام ہر لوگ جو پاکستان کے عوام ہے ان کو اپنی پڑی ہوئی, ہر آدمی جو ہے نا نفس نفسی کا شکار ہے. وہ سوچتا ہے بس میرا گھر صحیح چل رہا ہے, بس صحیح ہے, اس کے علاوہ میں نہیں سوچا کچھ. تو اس کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا شکار ہے. مگر the question is what people can do. سوچیں اس بارے میں اور اپنے آپ کو متحد کریں. متحد ہونے کے بعد اگر عوام متحد ہو جائے تو بہت سارے پرابلم خود بخود سالو ہو جائیں. اگر ہر شخص یہ سوچے گا کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے, اس میں سے میرا کوئی خانچہ نکلتا ہے تو نکال دوں, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مسئلہ صحیح ہو. میری بات سمجھا آپ؟ جی. وہ سوچتے ہیں یار یہ کام تو میرا 100 روپے میں ہو سکتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ معاملہ جو گورنمنٹ ہے یا جو سسٹم ہے وہ اسٹریٹ ہو جائے, کیونکہ اسٹریٹ ہوگا تو پھر میں ہی پھنسوں گا. مجھے اپنا سارا وہ میں گھر کے باہر کچرا نہیں پھینک سکوں گا, میں ٹریفک لائٹ کو وائلیشن کروں جو کرتا ہوں, ابھی نہیں کرتا تو ابھی وائلیشن کرتا ہوں جی. اگر یہ سب ٹائٹ ہو گیا تو مجھے نقصان ہوگا, یہ سمجھتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو ہی نقصان ہو رہا ہے. صحیح. آپ گھر کے باہر کچرا پھینک رہے ہیں تو اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہو رہا, آپ کے ملک کا ہو رہا ہے, آپ کے اپنے بچوں کا ہو رہا ہے. آپ میں جو ڈیزیزز آ رہی ہیں وہ کوئی نہیں سوچتا کہ اسپتال کے باہر اگر سرنجز ہیں اور جو میڈیکل سپلائیز یا میڈیکل ویسٹ سے وہ باہر پڑا ہوا ہے تو میرا نقصان ہے. وہ سمجھتے ہیں چھوڑو میرا کیا ہے, بھائی آپ کا نقصان ہے. ہیپیٹائٹس سی جو بیماریاں پاکستان میں ہو رہی ہیں, کینسر اور یہ سب کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کیئر نہیں کرتے ان چیزوں کی جن کی آپ کو کیئر کرنی ہے. اچھا محمد علی بھائی, آپ نے کچھ نوٹ کیا کچھ عرصے سے, لائک جب سے ہم نے کچھ کھل کے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں پاکستان کے اوپر یا انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر, ہمارے کالرز کم ہو گئے؟ نہیں, جو ہماری ملاقات ہوتی ہے جیسے نہیں دیکھتے ہیں مگر کالرز کم ہو گئے. میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم بہت غور سے سنتے ہیں, اور کچھ لوگ بیان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں بیان کر پاتے لیکن دیکھتے ہیں. نہیں, یہ مجھے میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہا, I'm sure کہ people are watching, لیکن ہمارے ساتھ جوائن کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. ہاں, جوائن کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی مجھے تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی, شاید وہ some reason they feel insecure. I mean like you know کہ maybe ہم اس پروگرام کے اندر کال کریں گے تو شاید ہم لوگ کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. تو then what are میں اور آصف تو یہاں بیٹھ کے کھل کے باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پچھلے 1 سال ہو گیا, زیادہ ہو گیا, تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. حق کی بات کرنے میں کس چیز کا ڈر اور کس چیز کا نقصان؟ ہم تو اپنا جاب ویل ڈن کرنے کے بعد جاب سیٹسفیکشن کا گھر جاتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, کم از کم بولا تو کم از کم یا دل میں اس کو برا سمجھا. کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, لائک آف ایئر مجھے کال کر کے کہیں گے بھی بڑا اچھا پروگرام تھا, ہم لوگ سن رہے تھے, اور لیں گے بھی, مگر why don't they join us in the program? بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آگے بھی آپ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ بات کریں گے ہمارے ساتھ 1 سے 2 باتیں ہوں گی تاکہ دوسرے ناظرین بھی ہمارے وہ باتیں سن سکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری سب باتوں سے متفق ہوں. اگر وہ کہیں گے یار ہم کال کر کے کیا کر لیں گے, صرف اتنے کہہ دیں کہ we agree, this is the problem. ہاں, نہیں, وہ
نہیں کوئی میں غلط نہیں بدگمانی نہیں بدگمانی نہیں کر رہا مگر میں اس سے جو ایک جو اچھا افیکٹ ہوتا ہے لائک یو نو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ if you are talking something in right direction تاکہ we can continue. اور اس میں تمام مکتب فکر مطلب اچھے مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ پروگرام دیکھتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں پروگرام آپ کا دیکھا بہت اچھا تھا تعریف کرتے ہیں گفتگو کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بات کہی وہ بالکل آپ صحیح بول رہے تھے تو میں آپ کی باتوں کی تعریف کرتے ہوں میری بات کی تو نہیں تعریف کرتے میں تو مجھے جنرلائز بات کرتے ہیں نا مجھے نہیں کہتے کہ بھائی تم نے جو بات کی تھی وہ اچھی تھی وہ کہتے ہیں نہیں وہ بات کرتے ہیں آپ پروگرام کیا ماشاءاللہ رمضان میں آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام کیا اور ایک اچھی شخصیت نے بھی بات کہی تو اس کا مطلب ہے سب لوگ دیکھتے ہیں اور اگر وہ کال نہیں کرتے کوئی ایسا وہ نہیں ہے مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہماری بات سے ایگری کر رہے ہیں I just like to get an opinion of people like جو ہمارے ناظرین ہیں کہ ان کا کیا opinion ہے تاکہ ہمارے دوسرے ناظرین تک ان کا opinion پہنچ سکے. اردو زبان کا ہے نا کہ خاموشی جو ہوتی ہے نیم رضامندی ہوتی ہے مگر یہ کہ یہ نیم رضامندی تاکہ نہیں کوئی ہمارے ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھ دوں گے اگر وہ یہاں پہ سب لوگ سمجھیں گے کہ وہ محفل ولایت کے پارٹی کے لوگ ہیں. میں اور عاصم تو بھیا ہر جگہ جاتے ہیں ہر امام بارگاہ میں ہر مجلس میں جہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کوئی بھی کام کرے گا اچھا بے شک ہم ان کے 2 قدم آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے دم میں دم ہے کوئی اچھا کام کرے گا کوئی اچھی نوحہ پڑے گا کوئی دیکھ لیں آپ ہمارے پروگرام میں تمام نوحہ خان مرثیہ خان ذاکرین سب آتے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے یہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور ہم لوگوں سے کہتے بھی ہیں بھئی ٹائم دو ہم ہمارے پروگرام میں آؤ بے شک ہماری کوشش یہ آپ ہمارے یہاں آئیے ایگزیکٹلی ہمارے بولا ہے میں اور عاصم آف دا ایئر بھی بات کرتے تھے کہ اس کو بلا لیں اس کو بلا لیتے ہیں ہمارے پلان میں ہے انشاءاللہ اور کریں گے انشاءاللہ پروگرام تو محرم الحرام آ رہے ہیں وہاں اس میں پروگرامس ہوں گے تو پھر ربیع الاول کا پروگرام ہوں گے غدیر کا پروگرام آ رہا ہے ابھی ہمارا بڑا پروگرام ابھی عید الاضحیٰ پہ پروگرام ہوں گے تو میں تو سمجھتا ہوں خاموشی جو ہے نا نیم رضامندی ہے کہ وہ لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے That's fine. کیونکہ ہمارے پروگرام کی میں نے ایک پروگرام بیٹھا دیکھ رہا تھا تو ہمارے پروگرام میں جو باتیں کہیں گئی وہ سچی ثابت ہو گئی جبکہ ہمارے کالرس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ فلاں پارٹی لے جائے گی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہوگا الیکشن میں یہ ہو رہا ہے تو ہم کو کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہم تجزیہ لیتے ہیں ایگزیکٹلی کہ بھائی ایک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے جیسے شام کے مسئلے پہ ابھی سچویشن اتنی کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے ابھی نیگوسیشن ہو رہی ہے بہت ساری جیسے ایران پہ ایک دفعہ میں مسئلہ تھا کہ ابھی اٹیک ہوا تھنگس آر ناٹ سو سمپل رائٹ چینج ہو چکا ہے دنیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر ایک بات کہ دنیا بدل چکی ہے اب لوگوں میں آہستہ سے شعور بیدار ہو رہا ہے صحیح اب لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اب آپ سے پہلے یہ سوچیے کہ پاکستان میڈیا میں کبھی سعودی عرب کے متعلق کوئی پروگرام ہوتا تھا اب ہو رہا ہے بالکل اور سب لوگ کہہ رہے ہیں اور بات مان رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز آئی نا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی کہ بھائی یہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے اوپر سے اترا بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں ہر ایک ملک کا اپنا ایک مفادات ہوتے ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے تحت کام ہوتا ہے صحیح تو امریکہ کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے عراق میں یا شام میں نہیں جائے گا یا افغانستان نہیں جائے گا وہ اپنے ملک کی انٹرسٹ کو نظر رکھتے ہوئے جب وہ کوئی ڈاکو جاتے ہیں نا تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہ بھائی تمہیں اتنا پرسنٹ ملے گا تمہیں اتنا پرسنٹ ملے گا تمہیں اتنا پرسنٹ ملے گا تو ایسے تو نہیں آئے گا خواہ میں اپنی فورسز کی وجہ ہے کوئی خیال سے تو پہلے سے پلان ہوگا بھائی کہ یہ ہوگا اس میں سے یہ لڈو تم کھا لو گے بالو شاہی تم کھاؤ گے ہم رسگلہ کھائیں گے تو بات یہ ہے کہ پلان کے تحت ہوتا ہے ہر ملک کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے صحیح تو جب تک وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا ڈیولپ تو وہ نہیں ہوگا پھر دیکھیں نا اب تو ماشاءاللہ اب یہ تھوڑی ہے کہ کراچی کی مثال دوں گا جی کراچی میں ایک پارٹی بھتہ لیتے تھی جی کوئی پرابلم نہیں تھا اب 2 پارٹیوں نے بھتہ لینا شروع کر دیا پرابلم آ گئی ہوتا نا 2 بچے لڑتے ہیں وہ چغلی کرتا ہے مس سے جا کے میس یہ بدتمیزی کر رہا ہے تو کیوں کرتا ہے کیونکہ پہلے تو خود ہی بدتمیزی کر رہا تھا تو کوئی اس کو اب دوسرا بدتمیز آ گیا وہاں تو مس سے جا کے شکایت کرتا ہے مس وہ بدتمیزی کر رہا ہے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے بدتمیزی کیونکہ خود تم شرارت کرتے تھے اب دوسری پارٹی بھی شرارت کرنے کے آ گئی ہے جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ شرارت کرنے میں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے جی تو اسی طرح جو ہے نا یہ دنیا کا دستور چل رہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے تو وہ کہیں ہم بھی پہنچ جائیں گے اتنی سی بات ہے
नाज़रीन एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, कट गए सबके गले और मरा कोई नहीं. कट के सबके गले मरा कोई नहीं. शहीद की जो मौत है ना कौम की हयात है बेशक, और हुसैनियों की जो जिंदगी है वो अकीदा और जिहाद है. और शिया का मतलब ये शुआ से निकली है लफ्ज़ का मतलब फैलना है. बेशक. तो हमें जितना दबाया जाएगा हम इतने ही फैलेंगे. तो बात इसी है कि शिया होना भी आसान नहीं है, लेकिन ये है कि एक बड़ा सख्त इम्तिहान है. लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का वादा है कि हक आएगा और बातिल मिट जाएगा. तो हक आने के लिए और बातिल मिट जाने के लिए, और हक बहुत जल्द ज़हूर होने वाला है इंशाअल्लाह, और हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह. एक और शेर मेरे सामने आया है बीबी ज़ैनब के जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे, उसके हवाले से. तेरे लहजे तेरे खुतबे से भी डर लगता है, तेरे लहजे तेरे खुतबे से भी डर लगता है, तेरी कामत तेरे रुतबे से भी डर लगता है. खौफ कुछ ऐसा बिठाया है दिले बातल में, खौफ कुछ ऐसा बिठाया है दिले बातल में, अब लाइन को तेरे रोजे से भी डर लगता है. एक शायर है पाकिस्तान में, ये शेर है नूर अली नूर साहब का. मैं भी नूर अली नूर साहब का. वाह वाह सुभान अल्लाह. एक कथा मैंने हुआ ये उसी शेर का जो दूसरा हिस्सा जो है उन्होंने लिखा है नूर अली नूर साहब का. रुतबे का दबदबा है ये मनसब का खौफ है, रुतबे का दबदबा है ये मनसब का खौफ है, हर बेअदब को अदबे मुअद्दब का खौफ है. रोज़ा बतूल ज़ादी का रोज़ा बतूल ज़ादी का ज़ो पर है, इसलिए अब भी हर एक यजीद को ज़ैनब का खौफ है. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का कुछ ही मिनट बाकी हैं, और हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे जो अर्लियर टॉपिक था उस हवाले से अगर कोई कमेंट करना चाहें, जो कि हम बात कर रहे थे पेरेंट्स और उनकी औलाद के बारे में, जो औलाद का बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स जब वो माइग्रेट होके पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं अमेरिका के अंदर, तो उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा होता है और किसको ज़्यादा जो है नरम दिली से उनके साथ पेश आना चाहिए. और मेरी हम्बल जो रिक्वेस्ट यही होगी औलाद के साथ कि आप चाहे बेटा हैं, बेटी हैं, बहू हैं, या आप ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमेशा जो है नरम दिली के साथ पेश आएँ, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट फॉर यू. अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्हीं की वजह से पहुँचे हैं. जस्ट रिमेंबर दोज डेज व्हेन यू वर इन पाकिस्तान और इंडिया, कि उन्होंने आपकी किस तरह से टेक केयर की थी वहाँ पे. और जब वो यहाँ पे मूव होके इस एज में आते हैं 60s 70s के अंदर, इट्स नॉट ईजी फॉर देम. जस्ट थिंक, आप अपने बारे में सोचिए कि यहाँ से हम 30-40 साल रहने के बाद जब पाकिस्तान या इंडिया में जाके रहने की कोशिश करेंगे, इट विल बी टफ फॉर अस, because we will not have friends, we will not have a lot of family members over there, जो कि हमारी सारी फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे. सो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत के अंदर यहाँ पे आए हैं, अपने बच्चों की, अपने बच्चों के बच्चों की मोहब्बत के अंदर. सो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि लाइक यू नो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया हमारे लिए. सो अगर कभी कभार अगर वो थोड़ी सी तल्ख मजाजी भी उनके अंदर आ जाती है, तो वी शुड टेक इट. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस. हो सकता है कि कभी कभार मैंने भी इस चीज़ का गिल्टी हुआ हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मोहम्मद अली भाई ने पहले भी फरमाया था कि हमारे जॉब्स ऐसी होती हैं, इतने लाइक यू नो चीज़ें जो है लाइफ के अंदर होती है कि आदमी जॉब से थका हुआ आता है, सम टाइम लाइक बर्न आउट हो जाता है, और वो स्ट्रेस की वजह से. सो मगर ट्राई टू फिक्स दैट. आई मीन एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने बहन भाइयों से जो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़, because I don't want you to regret later on कि जब आपके पास मौका है तो do it. ये ना हो कि हमारे पास टाइम, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है. जैसे हमारी एक बहन ने लास्ट प्रोग्राम के अंदर कॉल करके कहा था कि lot of things they realized after their mother passed away कि they could have done differently, they could have done better. So I mean हम लोग उन लोगों में ना शुमार हों कि later on हम ये सोचते रहते हैं कि we could have done this way, we could have done that way. So do your best, like you know, थोड़ा सा like you know अपने आप को soft करें
ان کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کو زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کریں. کبھی کبھار لائک when you are going out, like ask your parents, would you like to come with us? I mean, I can bet you most of the time they will say no, مگر try to like convince them to take them out. کبھی ڈنر پہ لے جائیں, کبھی آپ بچوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں. I mean, they will enjoy that as well. I can bet you will feel happy too afterwards. جی محمد بھائی آپ کچھ شیئر تو کریں. وہ نور علی نور صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو میں نور علی نور صاحب کو سن رہا تھا, تو ان کا ایک کتھا پسند آیا مجھے, جی جو انہوں نے فلم تحت لفظ میں پڑھا تھا, تو میں نے اس کو طرز میں بنایا اس کو, ماشاء اللہ. اور اتفاق سے میں نے یہ کتھا رضوان کو سنایا. اچھا رضوان زیدی صاحب جو ہیں وہ جی نور علی نور صاحب کا کلام بہت زیادہ پڑھتے ہیں, بے شک اور انہوں نے ہم کو انٹروڈیوس کرایا. جی تو رضوان بہت خوش ہوئے اور فوراً مجھ سے کہا کہ محمد بھائی میں آپ کو پوری بک بھیج دیتا ہوں نور علی صاحب کا, آپ کو بہت سارے خطات مل جائیں گے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ قطع میں نے وہاں سے پک کیا اور اس کی میں نے طرز بنائی اور طرز بنا کے رضوان کو سنا دی. اچھا میں آپ کے علم ہے کہ رضوان جو ہمارے رضوان زیدی صاحب نوا خان جی ہمارے محفل ولایت کے بے بہت شک. بڑے سپورٹرز میں سے ہیں, بے شک. اور ہمارے بہت سارے پروگراموں میں شامل رہے اور ہمارے بہت بڑے سپورٹر ہیں. تو میں نے کو سنایا اور انہوں نے کہا بالکل محمد بہت اچھا ہے, تو میں کوشش کروں گا پڑھنے کی ماشاء اگر اللہ. آپ اجازت دیں. جی جی بسم اللہ. درود بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. ذہن علی تھی ہے درے قرار بن گئی, ذہن علی تھی ہے درے قرار بن گئی, عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی, عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی, بیعت طلب یزید ہوا جو ہی روبرو, بیعت طلب یزید ہوا جو ہی روبرو, بنت علی حسین کا انکار بن گئی, ذہن علی تھی ہے درے. واہ واہ سبحان اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام نور ولایت پیش کیا جائے گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو واچ کریں, اور اپنے کویسچنس اگر آپ کے پاس ہوں مولانا صاحب کے لیے, پلیز ڈو گیو دیم کال اینڈ ہی ول بی ویری ہیپی ٹو آنسر یور کویسچنس. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے عاصم نقوی کو اور محمد علی جعفری صاحب کو, اور نیکسٹ ویک ہوپ فلی وی ول ہیئر فرام یو بیٹر دین ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ